میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ساری زندگی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کرتے کرتے ہی گزرے۔ سلسلے کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آقائے دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشان باعث تخلیق کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پرصراط پر تمہارے لیے نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کیے لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، اس لیے یہاں کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، ادب و شوق کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے۔ آج کے اس سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ یہ حدیث مبارکہ جس کو آج ہم موضوع سخن بنانے جا رہے ہیں، اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، اور راوی حدیث صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ طیب ہے
اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا انبیاء کرام علیہم السلام کو حکم دیا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے نبیو طیب اور لذیذ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ انبیاء کو بھی پاکیزہ کھانے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو فرمایا، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی طیب و لذیذ روزی کھاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ ایک آدمی پرا گندہ گرد آلود بال سفر کر کے آیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے، اے رب اے رب، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، پرا گندہ حال ہے، پرا گندہ بال ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام ہی کی غذا پاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کی بیان کردہ حدیث مبارکہ میں ہمیں حلال، طیب اور پاکیزہ روزی کھانے کی ترغیب دلائی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان ایمان والوں سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ جس چیز کا حکم اپنے رسولوں کو دیا، اپنے نبیوں کو دیا، اسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو دیا۔ اپنے رسولوں کو ارشاد فرمایا کہ حلال، طیب اور پاکیزہ کھاؤ، اور ان ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ حلال، طیب اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ جو ان کے لیے پسند فرمایا وہی ان ایمان والوں کے لیے پسند فرمایا۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ایمان والوں سے کتنی محبت ہے۔ قرآن پاک میں کتنے ہی مقامات اس طرح کے ہیں کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں مخاطب فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا مطلب اے ایمان والو۔ جب کسی کا لقب ذکر کیا جاتا ہے نا، اور سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا منصب اس کا بیان کیا جاتا ہے تو دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے پاس دولت ایمان سے بڑھ کر کون سی دولت؟ سب سے بڑی دولت یہی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز اپنے پاس نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت اپنے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ہمیں سب سے بڑا منصب عطا فرمایا، سب سے بڑی دولت جو عطا فرمائی، اسی دولت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں مخاطب فرمایا، اے ایمان والو۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے رسولوں کو فرمایا وہی کام ایمان والوں کو فرمایا، انہیں بھی حلال روزی کھانے کا حکم فرمایا اور ایمان والوں سے بھی اسی چیز کا بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جب ہر عیب سے پاک ہے تو بے عیب صدقات قبول فرماتا ہے، بے عیب عبادتیں قبول فرماتا ہے۔ نماز کو آپ دیکھیں، حج کو دیکھیں، روزے کو دیکھیں، تو جہاں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا تو وہاں ساتھ ساتھ ان کے بارے میں دیگر کچھ تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ کام کرو گے نماز میں کراہت آ جائے گی، یہ کام کرو گے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو نماز کو مکروہات و مفسدات سے بچاتے ہوئے لے کر چلو تاکہ تمہاری نماز پاک صاف رہے۔ حج، احرام کی پابندیاں، اس میں یہ کام مکروہ ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کرو گے تو تمہارا حج درست ہوگا، یہ کرو گے تو حج درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیگر عبادات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب ہی کو قبول فرماتا ہے، بے عیب ہے، بے عیب صدقات کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے انبیاء جتنے بھی نبی ہیں نا، کوئی بھی نبی اس طرح کا آپ نہیں بیان کر سکتے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سوال کرنے کا عادی ہو، کسی سے سوال کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتا ہو۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ عظیم شخصیات ہیں جو چندوں پر پلنے والے نہیں ہیں،
جو سوالات کر کے اپنے گھر کا نظام چلانے والے نہیں ہیں، بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کسب حلال فرمایا کرتے تھے، محنت کرتے، کام کاج کرتے، اور کام کاج کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنے گھر کا نظام چلاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مقداد بن معدی کرب اس حدیث کے راوی ہیں، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کھانا جو بندہ کھاتا ہے، سب سے بہترین کھانا وہ والا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، نے جو اپنے ہاتھ اپنے محنت مزدوری کر کے جو بندہ کما کے کھاتا ہے نا، سب سے بہترین کھانا وہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام باوجود اس کے کہ آپ بادشاہ تھے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو سلطنت عطا فرمائی تھی، لیکن سلطنت کا والی بن کے بھی بیت المال پہ ہاتھ صاف کرنے کی بجائے یہ اپنا کام کیا کرتے تھے، اپنا کام کرتے۔ ان کا کام کیا تھا؟ زرہ بنایا کرتے تھے، جنگی لباس، لوہے کا لباس، یہ زرہ بنایا کرتے تھے۔ روزانہ ایک زرہ بناتے، اور وہ ایک زرہ جو ہے وہ 6000 درہم میں فروخت ہوتی، ایک زرہ 6000 درہم میں فروخت ہوتی۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ ان 6000 میں سے 2000 اپنے اہل خانہ کے لیے رکھتے، اور بقیہ 4000 جو تھا یہ 4000 بنی اسرائیل کے غرباء، مساکین اور فقراء پر خرچ کر دیا کرتے۔ اپنی روزانہ کی کمائی کے 3 حصے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اور 2 حصے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات، فقراء، غرباء اور مساکین کے لیے۔ تو اس میں ایک مدنی پھول جو حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک عمل سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مخصوص کر دیا جائے اللہ کی راہ کے لیے، مساجد کی تعمیرات کے لیے دیں، مدارس کو دیں، جامعات کو دیں، غرباء کو دیں، مساکین کو دیں، مستحقین کو دیں۔ حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے اور 2 حصے اس طرف، 1/3 اپنے لیے، 2/3 اس طرف، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ کم از کم 1% طے کر لیا جائے کہ اپنی کمائی کا 1%، 100 آئے تو 100 میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں، یا جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی، اگر باقاعدہ سے ایک عادت بن جائے گی نا کہ اتنا میں نے اپنی کمائی میں سے دینا ہی دینا ہے، پھر اس عادت پر استقامت ملے گی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمیت دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں، ان انبیاء کے بارے میں کئی انبیاء کے باقاعدہ سے پیشوں کا بیان آپ کو کتابوں میں ملے گا، کون سے نبی کیا کام کیا کرتے تھے۔ اس طرح چند ایک انبیاء کے بارے میں آپ کی خدمت میں ابھی اس سلسلے کی برکت سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ابتداءً کپڑا سازی کا کام کیا کرتے تھے، کپڑا بنتے تھے، اور بعد میں آپ نے یہ کام چھوڑ کر کھیتی باڑی کو اختیار فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جانور پالے ہوئے تھے، اور جانوروں کا دودھ بیچ کر اور دیگر ان کے گوشت وغیرہ اور جانور بیچ کر آپ گزارا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا لکڑی کا پیشہ تھا، لکڑی کا کام آپ کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کھیتی باڑی کا کام کرتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ آپ زرہ بنایا کرتے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں، پوری دنیا میں حکمرانی کرنے والے چند ایک نام ہیں، ان میں ایک نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ ساری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی، ساری دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود بھی اپنے گھر کا نظام اپنے ہاتھ کی کمائی سے چلاتے تھے۔ بہت بڑی بات۔ ہمارے ہاں اگر آج کی بات کی جائے تو شاید یہ ایک وہ قصہ پارینہ ہی ہوگا کہ حاکم بھی ہو، کسی اچھے عہدے پر بھی فائز ہو، اور اپنا کچھ کام بھی کرتا ہو، امور سلطنت بھی چلاتا ہو، اور امور سلطنت کو چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے اپنی کمائی کرتا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت آپ نے فرمائی۔ اتنے بڑے ملک کے مالک ہو کر آپ پنکھے بنایا کرتے اور زنبیلیں بنایا کرتے تھے، ہاتھ کا پنکھا اور زنبیل بنایا کرتے، اور اسی سے آپ اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ خود اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اختیار فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی اسفار اور تجارت کے معاملات باقاعدہ اس پر مضامین آپ کو کتابوں میں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے انبیاء کے معمولات اس طرح کے تھے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ رزق حلال کے حصول کے لیے تگودو کریں اور حلال آمدنی ہی سے اپنے گھر کا نظام چلائیں۔ حسب ضرورت کسب حلال اس کو واجب فرمایا گیا۔ جتنا گھر کا نظام چلانے کے لیے اس کو رقم کی حاجت ہے، ایک تو وہ گھر کا نظام چلانے کے لیے جناب یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، ضروریات سہولیات ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ضرورت اور چیز ہے، سہولت اور چیز ہے۔ سہولت میں آپ کا ہو سکتا ہے کہ 4 افراد ہوں اور 4 افراد کا چھوٹے سے مکان میں گزارا نہ ہو، آپ کو کئی مرلوں پر مشتمل بہت بڑی کوٹھی چاہیے ہو، کئی منزلہ عمارت آپ کو چاہیے ہو، جبکہ گھر کے افراد 4 ہیں۔ تو سہولت کچھ اور چیز ہے، ضرورت کچھ اور چیز ہے۔ کسب حلال بضرورت یہ واجب ہے، نہیں اتنی کمائی کرنا کہ جن جن کا کھانا پینا رہنا سہنا اس کے ذمے ہے ان کے معاملات اچھے انداز سے چلیں۔ صوفیاء کرام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 2 پر ہوا کرتے ہیں، ان 2 پروں کے ذریعے دعا مقام قرب کی طرف بڑھتی ہے اور قبولیت کی زینت طے کرتی ہے۔ وہ 2 پر کون سے ہیں؟ فرمایا ایک ہے عقل حلال اور دوسرا ہے صدق مقال۔ عقل حلال یعنی حلال کھانا، اور صدق مقال یعنی سچ بولنا۔ حلال روزی کھانے والا اور سچ بولنے والا ہو، ایسے آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ بیان کریں کہ دعا کی قبولیت کے زینے، اور دعا کی قبولیت کے زینوں میں سب سے پہلا زینہ جو ہے نا وہ رزق حلال ہے، تو شاید بھیجا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی آیات طیبات کی طرف اگر ہم آئیں تو قرآن پاک نے کتنی ہی آیات مبارکہ اس طرح کی ہیں کہ جن میں کھانے پینے کا بیان فرمایا گیا، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ۔ کلو وشربو یہ الفاظ بھی قرآن نے ذکر فرمائے۔ اب کلو کہہ کے اس کے بعد جو تفصیل بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک آیت کریمہ ان میں سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اسے کھاؤ۔ اب یہ پاکیزہ کھانے کی ترغیب دی گئی ہے نا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس لیے کہ ایسے جانور کا گوشت کھانا یہ تو فسق کا کام ہے۔ کتنی ہی آیات مبارکہ آپ کو اس طرح کی ملیں گی جن میں کھانے پینے نہ کھانے ان چیزوں کا بیان کیا گیا۔ سود حرام ہے، گندا مال ہے، قرآن پاک نے اس کا بیان فرمایا لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ نے ہمارا رب ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات طیبات میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، دھوکے کا مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلماً یتیموں کا مال کھانے والے، فرمایا یہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ بظاہر یہ پیٹ کی طرف، منہ کی طرف جانے والا لقمہ ہے، لیکن یہ لقمہ نہیں ہے، یہ آگ ہے، اور یہ بندہ اپنے ہی ہاتھوں سے یہ آگ اپنے پیٹ میں انڈھیلتا چلا جا رہا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے آگ اپنے پیٹ میں انڈھیلتا چلا جا رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو یتیموں کا مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث طیب کے ساتھ نہ بدلو۔ نہیں، تمہاری آمدنی کم ہے، تمہارے پاس یتیم کا مال رکھا گیا، یتیم کا مال زیادہ ہے، اب تمہاری کم آمدنی جو ہے نا یہ تمہارے لیے پاک ہے، طیب ہے، حلال ہے، اور یتیم کا جو زیادہ مال تمہیں نظر آ رہا ہے نا یہ تو ناپاک اور خبیث مال ہے، تمہارے حق میں ناپاک اور خبیث ہے کہ تم نہیں کھا سکتے، تو یہ کم کی طرف آ جاؤ، زیادہ کی طرف نہ جاؤ۔ بعض اوقات حرص جو ہے نا یہ بندے کو حرام کی طرف لے کر جاتی ہے، حرص، مال کی زیادہ طلبی، کو دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے میرے پاس تو جناب کچھ بھی سواری نہیں ہے، دیکھو فلاں کے پاس تو یہ سواری ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، اب یہ سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا، موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھے گا، کار والے کی کار چھوٹی ہے وہ بڑی کار والے کو دیکھے گا، اب بڑی کار والا اس سے مہنگی کار والے کو دیکھے گا۔ اسی انداز میں یہ اپنے سے زیادہ دنیاوی معاملات کو دیکھنے والا یہ حرص میں مبتلا ہوتا ہے، اور حرص بندے کو حرام کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، رزق اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جتنا بندے کو اپنے رزق کی تلاش ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اس کے رزق کو اس کی تلاش ہوتی ہے۔ نہیں، میرے مقدر میں جو رزق لکھا جا چکا ہے نا وہ آپ میں سے کسی کو نہیں ملے گا، اور جو آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ میری طرف یا کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی ابتدائی آیت کریمہ کا حصہ۔ زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ امیر اہل سنت ہمیں ذہن دیتے ہوئے ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے، اور دوسری وہ چیز ہے کہ جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لیا۔ ایک ہے رزق اور دوسری چیز ہے ایمان کی حفاظت۔ رزق ہر ایک کا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور ایمان کی حفاظت ہر ایک کی اپنے ذمہ نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی، رزق کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، لیکن کیسی عجیب سی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہم نے بھی اسی چیز کو اپنے ذمہ لیا، اور جس چیز کو اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا اس چیز کو ہم نے بھی اپنے ذمہ نہیں لیا۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہم اس کے لیے اس طرح مارے مارے نہ پھریں۔ رزق دینے کا وعدہ تو اللہ کا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رزق کا وعدہ لے لیا تو ہمیں اب فکر اس چیز کی ہونی چاہیے جس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، ایمان کی حفاظت۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہم اپنے ذمہ لے لیا ہم بھی اسی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہماری اس کی حفاظت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ تو رزق حلال بہت ہی عظیم کام ہے، اور اس عظیم کام کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے والے لوگ وہ بھی عظیم ہوا کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کو جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ یکدم آ کے منہ نہیں مارتا، وہ آ کر سونگے گا، سونگنے کے بعد اس کو اٹھائے گا. ایسے ہی ہے نا، کتا یکدم منہ نہیں ڈالتا، وہ آئے گا، سونگے گا، سونگنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ کر ہی چلا جائے. مرضی کی ہوگی تو اٹھائے گا، اور مرضی کی نہیں ہے تو سونگ کے چلا جائے گا. فرماتے ہیں کہ جو آدمی رزق حلال کی کوشش نہیں کرتا اور حلال اور حرام کی تمیز ہی کو ختم کر دیتا ہے، ایسا آدمی تو کتے سے بھی بدتر ہے. کتا وہ سونگ کر کھائے اور چیز کی جانچ کرے اور چیز کو جانچنے کے بعد منہ میں لے کر جائے، یہ کیسا عجیب سا آدمی ہے. حلال حرام جو بھی آتا چلا جا رہا ہے اس کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں ذکر کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام. فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے جو لیا یہ حلال کا بھی ہے یا حرام کا ہے. نہیں صرف اور صرف پیسے کی طرف توجہ ہوگی، صرف اور صرف مال چھیننے کی طرف توجہ ہوگی، رقم آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، سرمایہ جمع ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، صرف اس چیز کی طرف توجہ ہوگی. یہ آنے والا پیسہ حلال کا بھی ہے یا حرام کا، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جائزہ لیجئے، کیا یہ وقت آج آ نہیں چکا؟ حلال رزق کی طلب اور حلال رزق کے لیے تگ و دو کرنے والے کتنے اس طرح کے ہیں جو باقاعدہ سے اپنی رقم کی جانچ پڑتال کرتے ہوں گے، کوئی پائی پیسہ حرام کا تو نہیں اس میں مل گیا. حرام کی نحوست کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مثال دے کر ذکر فرمایا. ایک آدمی کا ذکر کیا، لمبا سفر کر کے آیا، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے. اب یہ جو حالت ہے نا بندے کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو محبوب ہے. حج کرنے والوں کو آپ دیکھتے ہیں، حج کرنے والا 2 چادروں میں جا رہا ہوتا ہے، او منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ سارے کے سارے وہ سفر کے ہیں سلسلے اس کے. جو پیدل حج کرتا ہے تو مکہ سے منا یہ تقریباً 4 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا، اور منا سے عرفات تقریباً 12 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا. اتنا سارا فاصلہ وہ پیدل طے کر رہا ہے، 2 چادروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پراگندہ بال ہے کہ اس کا وہ بال وغیرہ اگر ٹوٹیں گے تو اس پر باقاعدہ شرعی احکام ہے، اس لیے وہ کنگھی وغیرہ سے بھی بعض حاجی اجتناب کرتے ہیں تاکہ بال نہ ٹوٹیں. نہیں، یہ حالت جو ہے نا بڑی پسندیدہ حالت ہے بندے کی. لیکن سرکار نے جس بندے کا ذکر کیا، پراگندہ حال ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، آسمان کی طرف رخ کیے، یا ربی یا ربی یا ربی کہتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام کے ذریعے اس کا جسم پروان چڑھ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ آج جگہ جگہ پریشانیوں کا رونا رونے والے، اور جگہ جگہ یہ بیٹھ کر شکوہ شکایت اور واویلا کرنے والے، یہ پریشانی، وہ دکھ، وہ درد، وہ مصیبت، یہ کرب، وہ بیمار، یہ لاچار، یہ اس طرح کے قصے کہانیاں جگہ جگہ بیان کرنے والے، آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال اور اپنی آمدنی اس کا بھی جائزہ لیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جتنی نحوستیں ہیں یہ مال حرام کی ہوں. اللہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرمائے، حرام کے لقموں سے ہمیں بچائے، اور اللہ کرے کہ ہم انبیاء کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے رزق حلال کے لیے کوشش کرنے والے بنیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں،
جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں.